مسیح میں آپ سب کو سلام. میرا نام سیمیول عباس ہے اور ہم ٹرائیون گوڈ تھیولوجیکل سیمنری کے اسٹوڈنٹ ہیں. میں تمام پاسٹر صاحبان کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جن کے سبب آج ہم یہاں اور یہ اسٹیج پہ آ سکے تاکہ پاک کلام پڑھیں اور پڑھا سکیں اور سنا سکیں. تو ایسے ہی آج کا عنوان جو ہمیں دیا گیا تھا وہ ہے آسمان کی بادشاہی. آسمان کی بادشاہی کے متعلق مقدس متی رسول کی انجیل 3 باب 3 باب اس کی 2 آیت. توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ توبہ کا کانسیپٹ جو ہے آسمان کی بادشاہی کے ساتھ ہے. اگر ہم توبہ نہیں کریں گے تو ہم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہو سکیں گے, کیونکہ یہی ہے جو ہمیں آسمان کی بادشاہی میں داخل کر سکتا ہے. اور سب سے پہلے ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے اور توبہ کرنی ہے. اس کے بعد ہم خداوند کے حضور اس کی جو بادشاہی ہے اس میں داخل ہو سکیں گے. جیسے متی 4:17 میں یوں مرقوم ہے, اس وقت سے یسوع نے بھی منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. مسیح کی بھی خدمات میں ہم دیکھتے ہیں اور وہ ہمیں یہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. یہ آسمان کی بادشاہی سے متعلق ہم تھوڑا زمینی بادشاہت کی اگر تھوڑا تصور کرے تو وہ ایسی ہے کہ جو ہم سے چھین لی جاتی ہے. جو زور آور جو ہوتا ہے وہ ہم سے اپنے زور سے اپنی طاقت سے ہم سے چھین لیتا ہے. پر یہ جو آسمان کی بادشاہی کی بات ہو رہی ہے یہ ہم سے ابدی کی ہے اور یہ ہم سے کوئی زور آور نہ چھین لے گا, بلکہ یہ ہماری اپنے اعمال سے اور اپنے کردار سے یہ مسیح کے وسیلہ سے ہمیں ملی ہے. کیونکہ خداوند کے حضور اگر ہم اس کی منادی کی خداوند کے حضور اگر ہم اس کے حکموں پر عمل کرتے اور اس کے گناہوں سے اقرار کرتے اور توبہ کرتے تو یہ آسمان کی بادشاہی یقیناً ہمارے ہی ہے. اگر ہم خداوند کے حضور توبہ کریں گے اور گناہوں سے اقرار کریں گے تو یہ ہمیں آسمان کی بادشاہی ملے گی. متی کی انجیل 5 باب 30 آیت میں یوں مرقوم ہے, مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے. کیونکہ اس کے لیے ایک مادی غربت کی بات نہیں کی جا رہی, روحانیت کی بات کی جا رہی ہے. جو روحانی دل سے غریب ہو کے خداوند کے حضور آتے ہیں وہی بادشاہی کے حقدار ہوں گے. اگر میں خداوند کے حضور ایسے ہی اپنے دل کو فروختنی کے ساتھ اور اس کی محبت کے ساتھ خداوند کے حضور آؤں گا تو یقیناً میں اس کے حضور ایک کامل اور اس کے حضوری بادشاہت کے وسیلے اس کی حضوری میں ٹھہرنے کے لیے آئیں گے. اگر خداوند کے حضور ہم توبہ نہ کریں, اگر اپنے گناہوں سے اقرار نہ کریں گے تو ہم ہرگز آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے. کیونکہ متی 5:20 میں یوں مرقوم ہے, کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راست بازی فقیوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے. فریسیوں کی اور فقیوں کی راست بازی ایسی ہے جو عمل کی راست بازی ہے, جو ہمیں دکھاتی ہے کہ میں خداوند کے حضور یہ کرتا ہوں, میں خداوند کے حضور روزے رکھتا ہوں. ہمیں ایسی راست بازی نہیں دکھانی ہے, ہم نے ایسی راست بازی دکھانی ہے جو خداوند کے حضور کامل ٹھہرے, جو خداوند کو پسند آئے. جیسے ہمارے مسیح یسوع نے راست بازی دکھائی ہے, ہمیں ایسی راست بازی رکھنی ہے. کیونکہ جیسے ہم مصول لینے والے اور فریسی کی بات کرتے ہیں, کیونکہ مصول لینے والا تو خداوند کے حضور مقبول ٹھہرتا ہے, پر جو فریسی ہوتا ہے وہ خداوند کے حضور راست باز نہیں ٹھہرتا, کیونکہ وہ اپنی ایک خواہشات بتا رہا ہوتا ہے کہ اے خدا میں تیرے دیے ہوئے میں سے ہی اپنی پوری دہ یقین نکالتا ہوں اور اس میں سے ہی دہ یقین نکالتا اور روزے رکھتا اور تیرے حضور میں آتا. پر دوسرا جو مصول لینے والا ہوتا ہے وہ آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہتا ہے کہ اے خدا تو مجھ گنہگار پر رحم کر, اور وہ اپنے جب گھر جاتا ہے اور وہ باعث سے برکت ٹھہرتا ہے. ایسے ہی ہمیں آج اس کی طرح راست بازی نہیں رکھنی جو راست بازی دکھاوے کے لیے ہو یا ہمارے کسی کام کی نہ ہو. ہمیں وہ راست بازی دکھانی ہے جو خداوند کو پسند آ جائے. اگر ہم خداوند کے لیے ہی مقبول ٹھہریں گے تو ہم
راست بازی میں داخل ہوں گے۔ متی 10:7 میں یوں مرقوم ہے، اور چلتے چلتے یہ منادی کرنا کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اگر ہم چلتے چلتے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان بہن بھائیوں کے آگے بھی منادی کریں گے جن کو ابھی تک آسمان کی بادشاہی کا پتہ نہیں، جو اپنے گناہوں کے سبب سے امید ہار چکے ہیں، اور وہ جو یہ امید چھوڑ چکے ہیں کہ ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل ہرگز نہ ہوں گے، جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم گناہوں کے سبب سے اب آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے، پر خداوند کے وسیلہ سے ہم اس میں داخل ہو سکتے ہیں اگر ہم انہیں خوشخبری کی منادی بتائیں، کیونکہ اگر ہم انہیں متعارف کروائیں گے تو وہ اپنے گناہوں سے اقرار کریں گے اور گناہوں سے توبہ کریں گے اور آسمان کی بادشاہی کا حقدار ٹھہریں گے۔ اگر ہم انہیں یہ نہیں بتائیں گے کہ آسمان کی بادشاہی میں داخل کیسے ہو سکتے ہیں تو وہ ہرگز وہ نہیں سوچ سکتے، کیونکہ ہمیں ان کو بتانا ہے کہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے توبہ کرنا بہت ضروری ہے، خداوند کے پاک کلام پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے، اور خداوند کے حضور جھکنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہماری دعائیہ زندگی نہیں ہوگی تو ہم کیسے خداوند کے حضور ٹھہر سکتے ہیں، یا ہماری کیسے راست بازی آ سکتی ہے؟ اگر ہم خداوند کے وعدوں کے مطابق اپنی زندگی میں عمل نہیں کر رہے یا اس کے پاک کلام کے مطابق چل نہیں رہے تو ہم اس کے ہرگز داخل نہ ہو سکیں گے۔ ہمارا جو مین پرپس ہے وہ خداوند کی بادشاہی میں داخل ہونا، کیونکہ مسیح کی بھی منادی ہمارے لیے یہی تھی کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، کیونکہ آسمان کی بادشاہی کا تعلق ہی توبہ کے ساتھ ہے۔ اگر ہم توبہ کریں گے سچے دل سے اور اپنے گناہوں سے اقرار کریں گے کہ اس نے میرا فدیہ دے دیا ہے اور اب میں گنہگار نہیں بلکہ اب میں اس میں مفت میں راست باز ٹھہرا ہوں، تو یقیناً ہم آسمان کی بادشاہی میں یسوع مسیح کے وسیلہ سے داخل ہوں گے۔ اگر خداوند کے حضور ہمیں آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا ہے تو ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کر کے خداوند کے حضور کامل ٹھہرنا ہے۔ خداوند کے حضور توبہ کر کے ہی ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں، کیونکہ مرکز 10:14 میں یوں مرقوم ہے، یسوع نے یہ دیکھ کر خفا ہوا اور ان سے کہا، بچوں کو میرے پاس آنے دو، کیونکہ ان کو منع نہ کرو، بچوں کو میرے پاس آنے دو، ان کو منع نہ کرو، کیونکہ خدا کی بادشاہی ایسوں ہی کی ہے۔ کیونکہ بچوں کا اگر تصور کیا جائے وہ ایسے ہیں جن کو ابھی تک کسی چیز کا تصور نہیں ہے، کیونکہ آسمان کی بادشاہی میں ایسے ہی داخل ہوں گے جیسے کہ بچکانہ ذہن، وہ ان کے ذہن میں کوئی ایسا تصورات نہیں ہوتا، کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی، کوئی ایسی آلودگی نہیں ہوتی، وہ ایک دم پاک ہوتے ہیں، ان کو جو سکھایا جائے وہ سیکھتے ہیں۔ ایسے ہی وہ بچوں کی مانند، یعنی کہ ایسے ہمیں بننا ہے جو ہر ایک گناہ سے دور رہتے ہیں، اور خداوند کے حضور اگر انہیں کوئی چیز بتائی جائے وہ بہت خوشی سے کہتے ہیں۔ ایسے ہی ہم مرکز 1:15 میں یوں مرقوم ہے، اور کہا کہ وقت پورا ہو گیا ہے اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اب وہ وقت پورا ہو گیا ہے کہ خداوند کی بادشاہی نزدیک آ رہی ہے، اور اب ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے اور اقرار کرنا ہے تاکہ ہم خداوند کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں۔ اور ہمارے لیے بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے سب سے آسان 2 ہی چیزیں ہیں، توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ۔ اگر ہم خوشخبری ہمارے لیے یہ ہے کہ مسیح نے ہمارا فدیہ دیا ہے اور ہمیں مفت میں راست باز ٹھہرایا ہے، اگر ہم یہ خوشخبری پہ عمل کرتے ہیں اور اس پہ اپنا کانسیپٹ کرتے ہیں تو یقیناً آسمان کی بادشاہی ایسوں ہی کی ہے، کیونکہ توبہ جو کرتا ہے وہی آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوتا ہے۔ ہمیں مسیح کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے خوشخبری پر ایمان لانا ہے اور خداوند کے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے، کیونکہ بہت ہی خوبصورت لفظ ہے جو مسیح نے ہمارے لیے یوں مرقوم کیے تھے، آؤ میرے باپ کے مبارک لوگو، جو بادشاہی بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے اسے میراث میں لے لو۔ یعنی کہ مسیح نے جو بنائے عالم سے ہمارے لیے بادشاہی تیار کی گئی ہے، وہ کہتا ہے کہ اے میرے باپ کے مبارک لوگو، وہ میراث میں لے لو۔ اگر آپ خداوند کے مبارک لوگ ہیں اور آپ اسے میراث میں لینا چاہتے ہیں تو آپ اپنے گناہوں سے اقرار کیجئے، اپنے گناہوں سے توبہ کیجئے، تاکہ خداوند کے حضور مقبول ٹھہر کے راست بازی میں داخل ہونے والے ہو، آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے والے ہو سکے۔ خداوند آج ہمیں موقع دے رہا ہے تاکہ ہم توبہ کریں اور آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں۔ اگر ہم توبہ نہیں کریں گے، اگر ہم اپنی شخصی حالت ایسے ہی رکھیں گے، اگر ہم خداوند کے حضور
گڑ گڑائیں گے نہیں، توبہ نہیں کریں گے تو ہم ہرگز آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ہمارا جو کیونکہ مسیح بھی اس لیے آیا تاکہ ہر کوئی ہمیشہ کی زندگی پائے، گناہوں سے رہائی کے لیے، تاکہ ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں۔ اگر ہمیں آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا ہے تو ہمیں سب سے پہلے خداوند کے حضور یہ عہد کرنا ہے کہ اے خدا، میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور تیرے حضور دل سے اقرار کرتا ہوں تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں، تاکہ میں تجھ سے دور نہ ہو جاؤں، کیونکہ خداوند سے دور ہو کے ہمارا کچھ بھی نہیں، کیونکہ خداوند کے پاس ہوں گے تو ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ اگر خداوند کے پاس ہو کر بھی اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کریں گے، اگر ہم توبہ نہیں کریں گے، تو جو اس نے بنائے عالم سے ہمارے لیے بادشاہی تیار کی گئی ہے وہ اس میں ہم ہرگز داخل نہیں ہو سکتے۔ ہمیں یہی بادشاہی کے لیے ہمیں صرف 2 چیزوں پہ زیادہ مرکوم دیا گیا ہے، توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ۔ جب ہم توبہ کرتے ہیں اور خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں تو یقیناً ایسے ہی ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں، اس کے بنا کوئی ایسا رستہ نہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اب ہمارے لیے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے اور آسانیاں پیدا کر دی ہیں، تاکہ جب بھی تم توبہ کرو، اپنے گناہوں کا اقرار کرو تو تم آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہو۔ ایسے ہم ہرگز آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ہمارا جو مین پرپس ہے، جو ہماری مین ایک چیز ہے، وہ ہے توبہ کرنا، وہ ہے آسمان کی بادشاہی میں اگر داخل ہونا ہے تو ہمیں توبہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم توبہ نہیں کرتے اور ایسے ہی اپنی زندگی کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اگر ہم ایسے ہی اپنی زندگی میں رہیں گے تو ہم ہرگز آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم مسیح کے ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ مسیح کے بنا ہی آگے بڑھے، پر ہمیں اتنا ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم مسیح کے بنا آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے تو مسیح کے ساتھ چلنا ہے اور اپنے گناہوں سے اقرار کرنا ہے اور اس سے توبہ کرنی ہے، تو ہی ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ تو آج ہم نے یہی مین چیزیں دیکھی ہیں کہ خوشخبری پر ایمان رکھیں گے تو آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں گے۔ اگر ہم خوشخبری پر ایمان نہیں لائیں گے اور اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کریں گے تو ہم ہرگز آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ہمیں خداوند ہے تاکہ ہم آسمان کی بادشاہی جو بنائے عالم سے ہمارے لیے تیار کی گئی ہے اس میں داخل ہو سکیں۔ آج کا پاک کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔